آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں عارف حسین۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائی تقائچی نے پاکستان کی سرحد پار دہشت پسندی سمیت ہر قسم کی انتہا پسندی کی زوردار مذمت کی ہے۔ بھارت جاپان سربراہ اجلاس کے بعد ایک مشترکہ بیان میں دونوں لیڈروں نے گزشتہ سال اپریل میں پہلگام حملے اور نومبر میں دلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے سبھی قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ دونوں وزرائے اعظم نے ایک خوشحال بھارت بحر الکاہل کے لیے ہم خیال ممالک کے مابین اشتراک مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ یاتریوں کو آج صبح سویرے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے سینئر حکام کی موجودگی میں پوتر گفا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ابر آلود موسم کے بیچ اس وقت یاتری پورے جوش و جذبے کے ساتھ بابا برفانی کی گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ دونوں راستوں کے مختلف پڑاؤں پر انتظامیہ کی جانب سے سلامتی اور لنگروں کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔ پہلگام میں نونون بیس کیمپ سے تقریباً صبح 4:30 بجے ضلع کے ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ایس ایس پی اننت ناگ شری امود اشوک ناگپوری اور دوسرے پیراملٹری کے افسران کے ہمراہ یاتریوں کو ہری جھنڈی دکھا کر چندن واڑی کے لیے روانہ کیا، جبکہ بالتل سے بھی یہاں کے ضلع کے ترقیاتی کمشنر نے اپنے دوسرے اعلیٰ افسران کے ہمراہ یاتریوں کو اگلے پڑاؤ کے لیے روانہ کیا۔ پہلگام اور بالتل سے پوتر گفا تک کے کسی پڑاؤ پر ابھی موسم ابر آلودہ ہے۔ یاد رہے، شرائن بورڈ جموں کشمیر سرکار کے مختلف محکموں نے یاتریوں کے لیے ہر طرح کی سویدھا فراہم کی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے صابر ایوب کے ساتھ پہلگام نونون بیس کیمپ سے میں تصدق رشید۔ غور طلب ہے کہ کل 4523 یاتریوں کا پہلا قافلہ وادی پہنچ گیا تھا، جن کا قاضی گنڈ میں نویوگ ٹنل کے پاس مقامی لوگوں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے آج 3865 یاتریوں کے دوسرے جتھے کو وادی کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ اس دوران کھیل کود اور امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ سرکار سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا احسن انعقاد بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ بالتل پہنچنے والے یاتریوں کے پہلے قافلے کا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور مختلف محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔ جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات نے یاترا کے نونون کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوں کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات نیز دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یاترا کے راستے پر تعینات جموں کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کی ڈیوٹی کے تئیں لگن کے لیے ان کی سراہنا کی۔ اس دوران سرکار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی پیروی میں روزانہ یاتریوں کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، جو کہ یاتری کی سلامتی اور روحانی سفر کے احسن انعقاد کے لیے لازمی ہے۔ خواہش مند یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اندراج ضرور کرائیں اور مقرر کی گئی تاریخ پر ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ با اختیار استاد ایک طالب علم کو پر اعتماد بنا سکتا ہے اور مضبوط تعلیمی ادارے خوشحال سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ محکمہ اسکولی تعلیم SCERT اور بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے مشترکہ اہتمام سے جموں میں منعقدہ ایک روزہ صلاحیت سازی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ تعلیم کا مقصد ارتقائی عمل کو فروغ دینا ہے۔ यदि टीचर्स empowered होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे। यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्जवल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा। यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है। وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے دورے کے دوران ضلع کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے 76 کروڑ روپے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کیا۔ انہوں نے ضلع کے باغ مالکان اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ رکن پارلیمان میاں الطاف احمد نے کلگام کا دورہ کر کے وہاں ضلع ترقیاتی کوارڈینیشن اور نگرانی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے سبھی سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری بڑھانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کئی اسکیموں کے بعض مستقین میں سینکشن لیٹرز تقسیم کیے۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.3 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔